الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی 3-4 ہفتوں سے نماز سے متعلق بات چیت ہو رہی تھی اور پچھلے ہفتے ہم نے سوال جواب کا بھی سلسلہ رکھا تھا نماز سے متعلق۔ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں ضرور باتیں آ رہی ہوں گی کہ یہ تو باتیں پہلی بار سنی ہم نے، جس طرح نماز کی باتیں بتا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو بالکل ہی الگ معاملہ ہے اور یہ کوئی نیا فرقہ نئی بات تو نہیں ہے، مگر میں نے شاید پچھلے بیان میں بات کہہ دی تھی کہ ہر چیز کا ثبوت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، اللہ رسول کی باتیں ہیں، صرف ہم بے بہرا ہیں کیونکہ ہم نے آخرت دوسروں کے کندھے پہ چھوڑ دی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، علماء دین کو یہ سمجھ لیا کہ ہماری بخشش کرا دیں گے، بلکہ انہیں خود اپنی فکر ہوگی وہاں پہ۔ ان سے جو چیزیں آپ کو اللہ رسول سے ملتی ہوئی ملیں، بالکل ہمارے بزرگ ہیں، ان کی پیروی کرو، لیکن ان باتوں میں جو قرآن و حدیث کی بات یہ صحیح بات ہے، اور جو باتیں آپ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں یا قرآن سے ملتی جلتی نہیں ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ ہم کوئی الگ فرقہ یا الگ بات نہیں کرتے، بلکہ میں اپنے آپ کو بتا دوں، میں آپ لوگوں سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ ہمیں سب کو ماننا ہے، کسی ایک کے پیچھے نہیں چلنا۔ ہم نے حنفی، شافعی، مالکی یا اہل حدیث نہیں بننا، ہم نے مسلمان بننا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ حج کی 78 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ تمہارا نام مسلم رکھا گیا۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، سچا کلام۔ جب اللہ نے مسلمان کہہ دیا، مسلم کہہ دیا، تو اب ہماری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی یا کچھ بھی جوڑیں۔ آپ سے کوئی بھی پوچھے، آپ کا کوئی بھی کالم بھروائے، آپ صرف مسلم، نو برادری، نو کوئی گروہ، کوئی جماعت، کچھ نہیں، آپ اللہ اس کے رسول کے تابع ہیں۔ تو جو لوگ بھی آپ کو کرٹیسائز کریں کہ الگ گروہ بنا رہے ہیں کچھ، تو آپ انہیں یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس ثبوت ہے، آپ چلو بات کرو۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام ہے 6 نمبر آیت، 159 نمبر آیت میں بات کہی کہ اے نبی، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور گروہ گروہ ہو گئے، تیرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آخرت میں اگر نبی کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا تو آپ کی آخرت داؤں پہ ہے۔ اس لیے کسی گروہ سے جڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ جو لوگ گروہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ شدت کے ساتھ نہ جڑیں۔ اگر آپ مانتے بھی ہیں، مان لو ابو حنیفہ صاحب کی بات مانتے ہیں، امام شافعی کی بات مانتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن شدت کہ دوسروں کے کفر کے فتوے یا لڑائی یا ان کے قتل کے لیے آمادہ ہو جانا، یہ ہے اصل گروہ بندی۔ تو ہمیں سب کا ساتھ دینا ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، تمام مسلکوں کے لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ قرآن میں سورہ حجرات میں یہ کہا کہ میں نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، اس کے بعد قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ تو جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی یہ طبقے ہیں، جتنے بھی یہ مسلک ہیں، سب ہمارے ہیں، اور ہم نے اسٹبنی کی طرح کام کرنا ہے۔ جہاں ہماری ضرورت ہو، تبلیغ جماعت کے آپ کو گشت کے لیے کوئی کہے تو آپ بالکل چلے جاؤ، جماعت اسلامی کا کوئی پروگرام ہو، بالکل آپ شرکت کرو، حیثیت ہو، پیسے بھی دو گروہ میں۔ آپ کا دیوبندیوں کا کوئی پروگرام آپ کو ملے، بالکل آپ شریک ہو اس میں۔ آپ کو بریلیوں کا کوئی پروگرام ملے، اگر کوئی بدعت کا کام ہے تو آپ اٹھ کے آ جاؤ۔ بدعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ کہا کہ گمراہی اور آگ کی طرف لے جانے والی چیز۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بدعت ہے، لیکن آپ کو ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ ہر چیز کو جو دیوبندی بریلیوں کی بدعت کہہ دیتے ہیں یا بریلوی دیوبندیوں کی بدعت کہہ دیتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ بدعت کی ڈیفینیشن انشاءاللہ کوئی پروگرام بدعت پہ بھی کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ بدعت ہے کیا۔ تو اگر آپ کو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے تو آپ اٹھ کے آ جاؤ، انہیں کرٹیسائز نہ کرو۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ثبوت ہو اس چیز کا کہ جو آپ اللہ کے ہاں جواب نہ دے سکو۔ آپ نے انگلی نہیں اٹھانی، کیونکہ اصل میں تو قیامت میں جب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ان میں آپس میں اختلاف ہے، لیکن ان کے اختلاف کا فیصلہ ہم کریں گے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا گمراہ ہے، وہ بھی حق پہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں امکان ہے، پکا نہیں ہے کہ ہم بھی حق پہ ہوں گے، کیونکہ فیصلہ اللہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ آپ کا ایمان تب ایمان ہے جب اللہ قبول کر لے۔ آپ کے نوٹ تب نوٹ ہیں بینک میں جمع کرانے آپ جائیں جب بینک والا کہہ دے کہ ہاں نوٹ ہے، ورنہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ آپ سعودیہ کی اگر یہاں کی کرنسی، سعودیہ کی پرانی کوئی جو بند ہو گئی ہو، لے کے چلے جاؤ۔ یہیں کی کرنسی جو ابھی 2 سال پہلے بند ہوئی، وہی لے کے چلے جاؤ بینک میں۔ جو کرنسی تھی، جس کی ویلیو تھی، آج وہ بیکار۔ آپ خوش ہوتے رہو وہاں پہ کہ میں تو اتنی نمازیں، اتنی نیکی لایا، اللہ نے رد کر دی۔ یہ تو پرانے زمانے یہ ہو گئے۔
سورہ کہف کا قصہ آپ دیکھو، جب اصحاب کہف کو اٹھایا گیا 300 سال بعد، اور وہ کرنسی لے کے پہنچے بازار میں، لی نہیں کسی نے، وہی کرنسی تھی جو انہی بازاروں میں چلتی تھی۔ آج آپ اگر پرانا والا 1000 کا نوٹ لے کے جاؤ تو آپ کو جیل کی طرف بھیج دیں گے لوگ۔ وہی 1000 کا نوٹ جس سے آپ گھر کے سامان لاتے تھے، وہی 500 کا نوٹ پرانا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں گروہ بندی میں نہیں پڑنا، ہمیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے تابع رہنا ہے۔ تو اگر کوئی بات اس طرح کی سامنے آئے تو بالکل بحث نہیں کرنی، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی کہ اللہ ہم بھی حق پہ ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ابھی ہمیں امکان ہی تو ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ رسول کے تابع چل رہے ہیں، ہم قرآن پہ اور حدیث پہ کوشش کر رہے ہیں چلنے کی، لیکن کنفرم تو اللہ ہی کرے گا، مہر تو وہی لگائے گا کہ ہاں تم حق پہ تھے۔ اس لیے اگر آپ کو میری بھی کوئی بات بری لگے، یا کوئی بات آپ کو ٹھیک نہ لگے، یا اس میں کوئی آپ کو اختلاف ہو، تو آپ بالکل میرے سے، چلو آپ مجھے بڑا مانتے ہو، آپ لحاظ میں میرے سے بعد میں پوچھ لو، سب کے بیچ میں بھی سوال کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے بھائی ٹھیک نہیں رہے گی بات، تنہائی میں پوچھو کہ جی آپ نے اس طرح کہہ دی بات، اسی کی وضاحت کر دو، میں وضاحت کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ کیونکہ گمراہ نہیں ہونا ہم نے، نہ گمراہ کرنا نہ گمراہ ہونا۔ میں آپ کے لیے اپنی آخرت داؤں پہ نہیں لگانا ہے کسی بھی قیمت پہ۔ تو ٹھیک ہے، آج مجھے تھوڑا سا یہ بات اس لیے بتانی تھی کہ کئی ہفتوں سے ہم نمازوں کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو عجیب عجیب چیزیں مل رہی ہوں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ان میں وہ سارے لیکچر یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں میرے 2-3 ہفتوں کے۔ تو جن لوگوں کو وہ باتیں لگیں کہ ہاں یہ فالو کرنے لائق ہیں، نماز کو آسان کرنے والی چیزیں ہیں، جو لوگ نماز سے بے بہرے ہیں امت کے، نماز ہی نہیں پڑھ رہے یا ادھوری پڑھ رہے یا قضا کر رہے ہیں، وہ ان لیکچرز کو دیکھیں، جس سے کہ اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جائیں۔ اور ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی بہترین چیز نماز ہے۔ اللہ بذکر اللہ و تطمئن القلوب، اور سب سے بڑا ذکر نماز۔ بے شک دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے اللہ کا ذکر۔ آپ کے اندر جو اضطراب اور بے چینی ہیں وہ آپ کی نماز سے دور ہو جائیں گی۔ قرآن میں خود اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی 45 نمبر آیت میں کہا کہ صبر اور نماز سے میری مدد چاہو۔ تو اپنی زندگیوں کو آپ نمازوں سے جوڑ دو، صبر بھی آ جائے گا، اللہ کی مدد بھی آ جائے گی۔ 5 نمازوں کا اپنے اندر تہیہ کر لیں۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی شروع کر دو، چاہے فرض پڑھ لو، چاہے بیٹھ کے پڑھ دو، چاہے بے دلی پڑھ دو، چاہے گھر پہ پڑھ دو، چاہے آفس میں پڑھ دو، چاہے سڑک پہ پڑھ دو، شروع کر دو، اللہ کے واسطے شروع کر دو۔ آپ کا تمام تعلق اللہ سے نمازوں کے حوالے سے ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان میں بڑی تبدیلی ہے، اور انہوں نے شروع کر دی۔ اور جو لوگ رہ گئے ان کے گھر والوں پہ بھی اپنا پریشر ڈالیں کہ وہ چاہے بچے اگر آپ کے جوان لڑکے ہیں، بھائی ہیں، وہ گھر پہ ہی پڑھ لیں۔ آپ اگر، کیونکہ دیکھو جماعت سے پڑھنا سنت ہے اور نماز فرض ہے۔ جماعت سے پڑھیں گے 26 گنا زیادہ ثواب ہے، لیکن نماز چھوڑیں گے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ میری باتوں سے آپ لوگوں نے، یا جن لوگوں نے بھی سنتیں چھوڑ دی ہوں گی، یا سنتوں کی وہ ویلیو نہیں سمجھ رہے ہوں گے، وہ وضاحت کر لیں اپنے ذہنوں میں کہ سنتوں کی بہت ویلیو ہے، لیکن کیونکہ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آنا چاہیے کہ سنت آپ کے لیے آپشنل ہے، نفل عبادت ہے۔ اگر آپ کرو گے بہت ثواب ہے، میں نے پہلے ہی بتایا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو اس وجہ سے اگر 100 آدمیوں نے بھی سنتیں چھوڑی ہوں گی، اور کسی 4 آدمیوں نے بھی فرض نمازیں شروع کر دی ہوں گی، تو آپ یقین کریں پلس مائنس میں کہیں سے کہیں پہنچے گا معاملہ، کروڑوں کا فرق بیٹھے گا۔ کیونکہ 1,00,000 سنتیں مل کے بھی ایک فرض کا برابری نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ساری باتیں میں نے وضاحت کے ساتھ کھول دی۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے غسل کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، مسح کا طریقہ ہے، اور موضوع پہ مسا ہے، ان کے لیے ایک الگ سے پروگرام پورا کریں گے طہارت سے اور پاکی سے متعلق۔ اب کسی کے ذہن میں اور سوال ہو نماز سے متعلق تو وہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مجھے معلوم ہوگا کروں گا۔ 1-2 سوالوں کے جواب مجھے دینے ہیں ابھی۔ ایک تو یہ سوال تھا کہ کیا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے نماز میں؟ دیکھیے جی، ایک حدیث پاک یہ ہے کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں، لیکن قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ اب اگر آپ سورہ فاتحہ، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، تو آپ سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت کی مخالفت میں ہو۔ اور اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز میں تو پھر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت میں۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک امام گزرے ہیں، ان کے
موقف پہ میں پکا ہوں. میں نے پہلے بھی شاید یہ بات بتائی آپ کو. ان کا موقف یہ تھا کہ جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو خاموش رہو اس آیت کی روح سے, تاکہ تم پہ رحمت ہو, غور سے سنو. اور جب امام صاحب خاموش ہوں, چاہے تو وہ ظہر کی 4 رکعت ہوں, چاہے عصر کی 4 رکعت ہوں, چاہے مغرب کی آخری رکعت ہو, اور چاہے عشاء کی بعد کی 2 رکعت ہو, ان رکعات میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, چاہے آپ سورت ملاؤ یا نہ ملاؤ. ورنہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہے. کسی سے بحث نہ کرو, کوئی آپ سے پوچھے بتا دو بھائی میں پڑھتا ہوں, نہیں مانتا کوئی بات. آپ نے اپنے رسول کے حکم کو ماننا ہے, وہاں آپ نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے. جو نمازیں آپ کو آواز آ رہی جن کی کان میں آپ کی تلاوت کی, فجر کی 2 اور مغرب کی 2 شروع کی اور عشاء کی 2, باقی سب میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو وضاحت ہو گئی. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. ایک آدھ سوال اور ہے میرے پاس, میں بعد میں. مان لو جیسے کہ امام آزاد پڑھتے ہیں نماز, یہ رکتے ہیں کوئی دیر کے لیے, مان لو الحمدللہ رب العالمین, تو تھوڑا رکتے ہیں, پھر الرحمن الرحیم کہتے ہیں, تو اس بیچ میں ہم جلدی نہیں پڑھتے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب ہمیں وقفہ دیں بیچ بیچ میں آیتوں کے بیچ میں, تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. سعودی عرب میں یہی طریقہ ہے. لیکن کیونکہ ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں, ہم نے کرٹیسائز نہیں کرنا, نئے کام شروع نہیں کرنے, اپنے بھائیوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا ہے. اس لیے بالکل نئے اختلاف نہیں شروع کرنے کہ ہم رفع دین کرنے لگے ہیں مسجدوں میں. آپ رفع دین کرو تو اپنے گھروں میں کرو. بالکل آپ سنتوں میں نفلوں میں رفع دین کیا کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لیکن مسجدوں میں لوگوں کے بیچ میں جنہیں ابھی اس کی آگاہی نہیں ہے, انہیں معرفت ہی نہیں ہے ابھی رفع دین کی, ان کے سامنے نہیں کرنا. وہ سمجھیں گے الگ ہی گروپ آ گیا کوئی. دوسرے یہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں, تو امام صاحب پہ پریشر نہیں ڈالنا کہ جی آپ وقفہ دو ہمیں, جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ کو اگر ٹائم ملے تو آپ پڑھ دو, نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں. آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس طرح پڑھو, کیونکہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیتا ہے قرآن. آپ جلدی جلدی پڑھو گے تو آپ کا ذہن جلدی میں رہے گا, سورہ فاتحہ کی طرف نہیں رہے گا. سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ایک دعا ہے اور آپ کی اصلاح ہے, پورے قرآن کا جز ہے سورہ فاتحہ. جیسے سورہ فاتحہ پوری نہیں ہو پاتی, بعض دفعہ جو مول صاحب تیسری رکعت پڑھتے ہیں مسجد کے اندر, تھوڑی بہت ہی پڑھی جاتی ہے بس. ہاں, تو آپ اس میں تھوڑی سی اسپیڈ پکڑ لو اپنے امام صاحب کے حساب سے, کیونکہ یہ لوگ تو پتہ نہیں کس طرح پڑھتے ہیں نا. جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں زور سے تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ, اور جب جو خاموش والی رکھتے آتی ہیں ان میں کھٹاپٹ پیل دیں, آدھے بھی نہیں ہو پاتے, ہیں آدھے بھی نہیں ہو پاتے. ہاں, لیکن اس ٹائم آپ کو اپنے امام کے مزاج کے حساب سے تھوڑی جلدی کرنی چاہیے, لیکن آپ کو پڑھ دینی چاہیے, چاہے آپ کو 30 سیکنڈ زیادہ لگ جائیں رکوع میں جانے میں. یہ کچھ سوال ہیں, کیا گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی میں نے بتایا گھر پہ نماز جو ہے وہ ہو تو جائے گی آپ کی, لیکن 26 گنا ثواب آپ کو مسجد میں زیادہ ملتا ہے. تو کوئی بیوقوفی ہوگا, ہم میں بزنس مین بھی ہیں, جاب بھی کرتے ہیں, اگر آپ کو مان لو تھوڑے سے قدم چل کے اپنے آفس کے کام میں, اور جو آپ کی سیلری ویسے آپ کو 300 روپے ملتی ہے, اور وہ 26 گنا زیادہ ملنے لگے, 7800 روپے 300 روپے کی جگہ اور مل جائیں, 8100 روپے ہو جائیں, تو آپ کو بیوقوف کہے گا کوئی کہ آپ 300 روپے لے رہے ہیں, لیکن نماز ہو جائے گی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے جو آخری زمانے میں حضور نے کہا کہ میری امت کے لیے تمام زمین مسجد ہے. اسی لیے کہا تھا کہ حضور کو پتہ تھا امریکہ میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں اور نوئیڈا میں یا فرید آباد میں مسجدیں نہیں ہوں گی. ایسے علاقوں میں بھی مسلمان ہوں گے جو غیر مسلم وہ علاقے ہوں گے, وہاں انہیں مسجدیں نہیں ملیں گی, تو وہ اگر اپنے آفسوں میں اپنے گھروں میں پڑھ دیں گے تو نماز ہو جائے گی. اب بھی اگر جو لوگ جاب کرتے ہیں نوئیڈا وغیرہ میں, گڑگاؤں میں, میرے پاس آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں جی ہم کہاں پڑھیں. آفس میں مصلی بچھا کے پڑھو, اگر 2 بھی مسلمان ہو تو 2 مل کے پڑھ لو, جماعت کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے, آپ کو بارش ہے, تو آپ حضور کے حکم کو مانو, اور حضور نے تو اعلان کرا دیا تھا کہ اپنے گھروں پہ نماز پڑھو. آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ تنہا بھی پڑھ دو گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن وہی ہے نقصان آپ کا ہے, 26 گنا کم آپ کو ثواب ملے گا, 26 گنا زیادہ مسجد ملے گا, لیکن نماز ہو جائے گی. یہ جو کہتے ہیں کہ بنا جماعت کے نماز نہیں ہے, وہ گناہ کر رہے ہیں, گناہ یہ بات کہہ کے, کیونکہ جماعت سے پڑھنا سنت ہے. حضور نے فرمایا, ویسے شروع کے دنوں میں جب جماعت طے ہوئی تھی, اللہ کی طرف سے حکم آئے تھے, تو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک گروہ ایسا اکٹھا کروں کچھ لوگوں کا جو ان گھروں میں آگ لگا دے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں.
इतनी सख्त बात कही थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पसंदीदा बात नहीं है, लेकिन नमाज हो जाएगी। जो ये कहते हैं नमाज ही नहीं होगी, वो गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि पूरी ज़मीन मस्जिद है। एक और वाक़या मैंने पढ़ा था एक जगह कि 2 सहाबी आके बैठे फजर की नमाज में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। जब नमाज पढ़ के पलटे तो उन्हें देखा अलग बैठे, उनसे पूछा तुमने नमाज नहीं पढ़ी? तो हुज़ूर हम घर से पढ़ा है। हुज़ूर ने कहा कभी ऐसा हो तो शामिल हो जाया करो, तुम्हें नफलों का तो सवाब मिल जाए। यूँ नहीं कहा क्यों पढ़ी थी, तुम्हारे घरों को आग लगा दूंगा या तुम्हारी नमाज नहीं हुई। तो इसलिए अगर कोई मजबूरी हो, कोई आपके साथ उज़र हो, तो आप घरों में नमाज पढ़ो, वरना 26 गुना ज़्यादा सवाब है। मैंने मिसाल दी कि आपको 300 की जगह 8100 रुपये मिल रहे, तो आपको तो अपने 8100 रुपये की तरफ नजर होनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी कहा कि 2 आदमियों की भी जमात हो सकती है, तो ये उसी तरह से जैसे हम जमात में हम नमाज पढ़ते हैं कि एक आदमी पीछे और एक आदमी इमामत करे। हाँ बिल्कुल, ये एक सहाबी ये कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं अपनी खाला के घर था, खाला पुट्टी का लिखा हुआ है, तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं बराबर में जाके खड़ा हो गया बाईं तरफ। तो हुज़ूर ने हाथ से मेरा कान पकड़ के मुझे दाईं तरफ लिया। 2 आदमी थे, तो जमात की वहाँ पे पीछे खड़े हुए हुज़ूर के, तो हुज़ूर ने जमात भी सही कराई। तो इससे ये बात भी साबित हो गई कि नमाज में आप अगर वो ज़रूरी हो तो हरकत भी कर सकते हैं। यानी कि अगर 2 आदमी हैं तो 2 आदमियों की जमात इस तरह से होगी कि एक इमामत करे, एक उसके बराबर में खड़ा हुआ दाईं तरफ, दाईं तरफ। तीसरा आ गया तो बाईं तरफ। नमाज की हालत में नाक पोंछना, खुजाना, ये कैसे? बिल्कुल तमाम हरकत जाई। मैंने बताया तो आपको, हुजूर ने तो कान पकड़ के उनका इधर किया अपनी तरफ, बाईं तरफ से दाईं तरफ। तो बिल्कुल हरकत आप कर सकते हैं। मुस्लिम बुखारी में दोनों में ये हदीस है। वो कहते हैं कि 3 बार से ज़्यादा खुजाना नहीं चाहिए, खांसना नहीं चाहिए कुछ। हाँ, ये तवज्जो की वजह से हमारे हनफी हजरात जिस इलाके में रहते हैं ये कहते हैं, लेकिन इस तरह की कोई हदीस नहीं, कोई सबूत नहीं है इस तरह का कि हुजूर ने बात कही हो। अगर किसी को मान लो बेइंतहा नज़ला हो रहा और उसकी 10 दफ़ा नाक आ रही है, नाक टपकने का खतरा है कालीन पे या कपड़ों पे, तो वो तो 3 बार के चक्कर में सारी मस्जिद गंदी कर देगा। अगर मजबूरी हो तो बिल्कुल आपको इजाज़त है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने बात साबित कर दी हरकत करने की, तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1 बार या 3 बार या 5 बार। बचना चाहिए, जितना कम से कम आप हरकतें करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी तवज्जो नमाज में होगी। अगर आपके बराबर में कोई ज़्यादा हरकतें करने वाला हो तो आपकी नमाज अक्सर ख़राब होती है, आपको बेचैनी होती है कि कोई यहाँ गुजारा कोई यहाँ गुजारा। आप ध्यान करना कभी इस बात को, तो आप दूसरे की नमाज भी ख़राब करते हो अगर आप ज़्यादा जो हरकतें करते हो। क्या खुशू खुजू के बिना नमाज हो जाएगी? हाँ भाई, नमाज फ़र्ज है। इनका सवाल यह है कि क्या खुशू खुजू के बिना नमाज हो जाएगी? बिल्कुल नमाज हो जाएगी। खुशू और खुजू से आपका ताल्लुक़ बढ़ता है, मार्फत बढ़ती है अल्लाह से, लेकिन ज़रूरी नहीं है खुशू और खुजू हो, नमाज ज़रूरी है। अगर आप इस वजह से नमाज़ें छोड़ दोगे कि मेरा खुशू खुजू नहीं आता, तो आप अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे, क्योंकि एक तो हुक्म है। देखो, किसी मजदूर का अगर मान लो दिल नहीं लगता न काम में, और वो फिर भी मजदूरी करता रहे कि मुझे अपने 20 बच्चे पालने हैं, मान लो खिड़की से उसका मालिक बैठा हुआ देख रहा है कि सुबह से मजदूरी कर रहा है, 100 रुपये मजदूरी है उसकी, और मजबूर है करने को, हो सकता है शाम को खुश होकर दुगने पैसे दे दे। इसकी तबीयत नहीं थी फिर भी ये करता रहा, तो हो सकता है खुशू और खुजू ना हो, उसके बावजूद भी नमाज़ें पढ़ने वालों को अल्लाह दुगना अजर दे दे। इसकी तवज्जो, इसकी परेशानी, इसके हालात ऐसे नहीं थे कि ये नमाजों की तरफ इतनी तवज्जो कर सकता, लेकिन फिर भी पढ़ता रहा क्योंकि मेरा हुक्म। मोबाइल बजे तो क्या बंद कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी हरकत में आएगा भाई। मोबाइल बजने पे बिल्कुल बंद करना चाहिए, जिससे कि औरों को डिस्टर्बेंस ना हो। बल्कि मैं तो यहाँ वजाहत ये भी करूँगा कि मोबाइल की जो घंटियाँ हैं आप बिल्कुल शादी कराओ। गलती हमसे हो जाती है, मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया, लेकिन शादी घंटी हो। ये जो म्यूज़िक की घंटियाँ हैं, मस्जिदों में म्यूज़िक बजना, आप यकीन करो सूरे मायदा आयत 2 अल्लाह ने कहा है कि शायर अल्लाह की बेहुरमती से बचो। ईमान वालों, शायर अल्लाह की हुरमती से बेहुरमती से बचो। और ये जितनी मस्जिदें हैं ये बैतुल्लाह कहलाती हैं, ये शायर अल्लाह हैं, मतलब अल्लाह की निशानी है। तो हमें इनकी बेहुरमती से बचना है। अपने सादे मोबाइल कर लो, मतलब म्यूज़िक, जिससे कि आप दूसरों को डिस्टर्ब करने के जो है वहाँ पे जिम्मेदार ना बने, जिससे आखिरत में आपकी पकड़ हो। थूक आए तो क्या करें? देखो जी, थूक आए तो निकल भी सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी को थूक आता है तो पहले तो मस्जिदें कच्ची थी, तो
वहाँ तो ये हुक्म था, बुखारी में हदीस पाक है कि थूक के और पैरों से मसल दो उसे, लेकिन अब तो कालीन होते हैं। ये आज के लिए ऑर्डर नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बल्कि आप ये करेंगे, आज तो टिश्यू पेपर होते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा थूक आता है, राल गिरने का खतरा है, तो वो टिश्यू पेपर जेब में रखे और या रुमाल जेब में रखे, उससे जो है वो, और अगर बिल्कुल भूल गया, ना रुमाल है कुछ और ना टिश्यू पेपर है, और थूक गिरने का खतरा है, तो हाथ पे थूक ले, थूक पाक होता है, और अपनी कमीज पे या आस्तीन पे कहीं मल ले, कपड़ों पे मल ले। लेकिन अगर रुमाल रख ले, टिश्यू पेपर रख ले, वो ज़्यादा सेफ है। टिश्यू पे थूक करा और जेब में रख लिया। अक्सर आपने देखा होगा सऊदी अरब के या पाकिस्तान के लोगों को, तो उन्हें थूक आता है। उलमाए दीन को भी देखा होगा कि बात करते हुए मान लो उन्हें खांसी आई या थूक आया, तो थूक बलगम उसमें लिया और जेब में रख लिया, बाहर फेंक दिया। तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो, थूक पाक होता है। नमाज की हालत में। हाँ, नमाज की हालत में बता रहा। मस्जिद को तो हर हाल में बचाना है। कूड़ा भी अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म से भी कोई चीज़ गिरी, बाल भी गिरा, उसे उठा के जेब में रख लो। मस्जिद अल्लाह का घर है, उनका बहुत अदब, बहुत एहतराम करना है। आप सूरह माइदा 2 नंबर आयत पढ़ना, शायर अल्लाह की, ए मोमिनो शायर अल्लाह की हुर्मत करो, इनकी बेहुरमती से बचो। हुक्म है, हुक्म ईमान वालों को। तो मस्जिदों में तो बहुत एहतियात करनी चाहिए, दुनियावी बात ना हो। ये जो ज़ोर ज़ोर से बलगम, ज़ोर ज़ोर से खांसी है, ये सब नाजायज़ है मेरे नज़दीक। तो डकारे लेना, खांसना, ऐसी ऐसी डकारे लेंगे, खा के आ जाएंगे मस्जिद में कि दूसरे आदमी का भी दिल वैसा हो जाए। हाथ रखना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डकार के टाइम हाथ रखते थे, छींकते हुए, खांसते हुए हाथ रखते थे। मस्जिदों का बहुत अदब है, एहतराम करना। ये जो मसलक की शुरू में बात हुई थी, तो मसलक की जो फ़राक हैं, अब हम किसी उलमा के पास जाते हैं किसी मसलक के, तो उनकी बात सही लगती है, फिर दूसरे उलमा के पास दूसरे मसलक के, उनकी बात सही लगती है, क्योंकि हमारा इल्म तो बहुत थोड़ा है। ऐसे में आम आवाम क्या करे? आम आवाम कुरान से जुड़े, आम आवाम अहादीस से जुड़े। आप यकीन करो, फिर आपका कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता अगर आपके पास इल्म होगा। अगर आज आपको यूँ कहने लगे कोई कि आप अपनी मोटरसाइकिल में पानी डाल के चला लोगे, तो बस कितना ही कोई उलमाए दीन आपको कोई हदीस बताता रहे, अगर आपको पढ़ा हुआ होगा, हुजूर का मिजाज पता होगा, तो आप किसी भी कीमत पे उसकी बातों में नहीं आने। लेकिन हुजूर का मिजाज पता होना चाहिए, सीरत पढ़ी होनी चाहिए। इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म से दिमाग खुलता है। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़रीद के आज़ाद किया, उसके बाद जब उनके ज़ख़म वख़म भर गए, तो एक बार ये हुआ कि वो एक दिन कलम लाए और रोशनाई और एक लकड़ी का तख्ता था, उस पर उन्हें कहा कि ये लिखना शुरू कर। रो दिए बिलाल, कहने लगे मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दिन नहीं आज़ाद कराया था, आज आज़ाद कराया, उस दिन लिखना पढ़ना शुरू कराया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप ये देखो ना, कुरान की पहली आयत ही पढ़ने से मुताल्लिक़ है। तो आपको जो नबी इल्म के लिए हुक्म दे के गए हों कि हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म का हुसूल फ़र्ज़ है, तो वो बिना इल्म के बेबहरा सिर्फ उलमाए दीन पे आप अपनी आखिरत छोड़ दो। गल्ला तो छोड़ते नहीं, गले में 100 रुपये का नोट भी होगा, चाबी लेके जाएगा मस्जिद साथ। बच्चे पे भी यकीन नहीं करने का अपने, और ये उन पे छोड़ रखी आखिर। भाई उनकी बात मानो, उनका एहतराम करो, उनके कंधे में बैठो। हम बच्चे हैं उनके, मगर उनके पैरों में ना बैठो। हम पैरों में बैठने के लिए नहीं पैदा हुए, उनके कंधों में बैठो। बच्चों को हुजूर कंधों में बिठाते थे, पैरों में कभी नहीं बिठाया हुआ। उनके बालों से खेलो, उनकी जो खिदमात हैं उनसे फ़ायदा उठाओ, उनकी मोहब्बत करो। उधर और किसी के जहन में कोई बात? ठीक है, फिर इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी और मौजूद बात करें। लोगों का ख्याल ये है